السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کی درسی کتاب اردو سے پہلے یونٹ کے تحت سبق نمبر 2 حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آئیے بچوں، آج ہم اس لیسن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر حضرت ختیجہ کی سیرت کے بارے میں بتلایا گیا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مندرجہ ذیل تصویر دیکھیے، آپ کو یہاں پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ کو چند سوالات کے جوابات دینا ہے۔ آپ ان جوابات کو اپنی کاپی میں لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تصویر کو غور سے دیکھیے اور اظہار خیال کیجیے۔ آپ کو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھو اور اس کے بارے میں آپ کیا بول سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، وہ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کرو۔ سوال نمبر 2، یہاں کون سے مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں؟ سوال نمبر 3، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ سوال نمبر 4، ہم کس کے امتی ہیں؟ سوال نمبر 5، ابتدائے اسلام کی چند مشہور خواتین کے نام بتلائیے۔ یعنی آپ کو یہاں پہ 5 سوالات دیا گیا، ان 5 سوالات کے جوابات آپ کو خود سے دینا ہے۔ آئیے اب ہم اصل لیسن کی طرف آتے ہیں۔ عرب کے شہر مکہ میں ایک نہایت شریف اور نیک خاتون رہا کرتی تھیں۔ ان کا نام ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ اپنی نیکیوں اور خوبیوں کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ یعنی عرب کے شہر مکہ میں ایک بہت ہی نیک اور شریف خاتون رہتی تھی جن کا نام تھا حضرت ختیجہ۔ وہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھی۔ طاہرہ کا مطلب پاک عورت، پاک باز عورت۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تجارت کرتے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے کاروبار جاری رکھا۔ وہ اپنا تجارت کا مال مکہ کے تاجروں کے حوالے کر دیتی تھی۔ یعنی حضرت ختیجہ کے جو شوہر تھے تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے معنی بیوپار، یعنی خرید و فروخت کرنا۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنے تجارت کے کاروبار کو جاری رکھا۔ یعنی مکہ کے جو تاجر تھے، تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والا، یعنی خرید و فروخت کرنے والا، مکہ کے تاجروں کے حوالے مال کر دیتے تھے۔ تاجر اسے لے کر دور دور کے ملکوں میں خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ اس سے جو بھی منافع ہوتا اس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فروخت کرنے والے تاجر کا آدھا حصہ ہوتا تھا۔ یعنی جو تاجر اس مال کو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کر دور دور ملکوں تک جاتے اور وہاں پر خرید و فروخت کرتے، جو بھی منافع یعنی فائدہ، نفع، جو بھی نفع ہوتا تھا اس میں سے حضرت ختیجہ اور فروخت کرنے والے جو تاجر تھا دونوں کا آدھا ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو اور صادق کہتے ہیں سچے آدمی کو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے چرچے سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تجارت کا مال فروخت کرنے کی درخواست کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے چرچے حضرت ختیجہ کو معلوم ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال فروخت کرے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرنے لگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری سے بہت متاثر ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور ان کی اس ایمانداری اور دیانتداری کو دیکھ کر ان کی بہت عزت کرنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس کی تھی۔ یعنی
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس یعنی 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ان بیٹیوں کے نام یہ ہے: نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم اور نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ ہم آگے کا لیسن نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔